الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر مختلف رشتے تخلیق کیے ہیں۔ ان رشتوں میں جو سب سے مضبوط رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ واحد رشتہ ہے ناظرین کہ جس کی بنیاد پر تمام رشتے وجود میں آتے ہیں، اور یہ رشتہ اور تعلق اللہ رب العزت نے اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت کے اندر قائم کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی صورت میں پہلا جوڑا تخلیق کیا گیا، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا سب سے پہلے۔ یعنی عام طور پر لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہوتی ہے، ہمارے قرآن کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ والدہ کا حق ہے، اس کے بعد والد کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر الاقرب فالاقرب کے تحت جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا اتنا حق ہے۔ ناظرین، لیکن یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کے بعد، تو جتنا یہ مضبوط رشتہ ہے اتنا ہی یہ نازک رشتہ بھی ہے، اور صرف اور صرف دو لفظ ایجاب اور قبول کے ذریعے سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے، اور 3 الفاظ طلاق کے ذریعے سے یہ رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ناظرین، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم اپنی عورتوں کے، اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تمہاری عورتوں کے حوالے سے۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر، وہاں پر خاتون کو کسی قسم کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بلکہ جینے کا بھی حق نہیں تھا اس کے پاس۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولادوں کو بھوک کے خوف سے قتل مت کرو۔ تو بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو، عورت کو جینے کا حق دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ اس کی تربیت کرے اور صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کر دے، اس کے اوپر جنت واجب ہے، اس کے والدین کے اوپر۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، کہا جس کی 2 ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 3 ہوں، کہا آپ نے کہا جس کی 3 ہوں۔ تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو واجب قرار دیا بیٹی کی تربیت کے اوپر، اس کو کہا کہ یہ رحمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک تحفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ان کے حقوق دیے۔ اس سوسائٹی کے اندر ناظرین لوگوں کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں تھی کہ وہ کتنی بیویاں رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، تعدد ازواج، یعنی مطلقاً لوگ اپنے پاس عورتیں رکھا کرتے تھے،
نکاح کی صورت میں بھی اور بغیر نکاح کے بھی کسی قسم کا کوئی عدد متعین نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر اس کو متعین کر دیا، کہا کہ بس 4 سے زیادہ اب کر نہیں سکتے، اور اس کے ساتھ بھی انصاف کی شرط لگا دی، عدل کی شرط لگا دی، حقوق ادا کرنے ہیں، اور پوری سخت قسم کی شرائط لگا دیں، اور اگر کوئی شخص اگر حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے، اور اس کے ساتھ کل قیامت کے دن ظالموں جیسا سلوک ہوگا۔ تو لہذا ساتھ ساتھ اس زمانے کے اندر عورت کو کسی قسم کی کوئی جائیداد کے اندر حصہ نہیں ملتا تھا، اور وہ کسی قسم کا کوئی یعنی نکاح کے ذریعے سے جو ڈوری جو مہر ملتا ہے وہ مہر بھی وہ اس کو نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کا جو سرپرست ہوتا تھا، اس کا والد، وہ مہر لے لیتا تھا۔ لہذا اس بنا پہ عورت کو اس کا استحصال کیا جا رہا تھا، وہ بیچاری مظلوم تھی۔ اسلام نے آ کے کہا، شریعت نے یہ حکم مقرر کر دیا کہ مہر عورت کا بنیادی حق ہے، اور مہر عورت کو ہی دیا جائے گا۔ اگر اس کا والد لیتا ہے یا اس کا سرپرست لیتا ہے، اس میں عورت کی مرضی شامل نہیں، اور اس کو اس کی ملکیت نہیں دیتا، تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں وراثت کے اندر بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے کہا کہ مرد کو پورا حصہ ملے گا، عورت کو آدھا حصہ ملے گا۔ تو آج کے دور میں آدھا حصہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اگر آپ 1400 سال پہلے جب کچھ بھی نہیں ملتا تھا، ذرہ برابر بھی نہیں دیا جاتا تھا، 1 انچ زمین نہیں دی جاتی تھی، 1 درہم نہیں دیا جاتا تھا، اس دور میں کہہ دیا جائے کہ آدھا حصہ ملتا ہے، تو وہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اس زمانے کی عورت سے آپ پوچھیں، آپ ہسٹری اٹھائیں، پڑھیں، صحابیات کا اقوال پڑھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ عورت کو اس بات کا اختیار مل گیا کہ اس کو اس کے والد کی جائیداد میں سے بھی حصہ ملے گا، اور اس کے پاس پراپرٹی ہوگی، جس سے عورت جو ہے امپاور ہوتی ہے، اس کو مضبوط کیا گیا، اس کو معاشی طور پر مستحکم کیا گیا۔ پھر اسلام نے کہا کہ عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، بہن ہونے کی حیثیت سے حصہ ملے گا، 4 طرف سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، پھر بہن ہونے کی حیثیت سے۔ اب آپ دیکھیں، لیکن معاش کمانے کی، جائیداد بنانے کی، پیسہ کمانے کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ڈالی، وہ مرد کے اوپر ڈالی ہے۔ سارا بوجھ مرد کے اوپر ڈال دیا کہ بیٹی پیدا ہو، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پرورش کرے، اور جب شادی کر دے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اخراجات اٹھائے، اور والد کا انتقال ہو جائے، بڑا بھائی موجود ہو تو بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو لک آفٹر کرے، اور جائیداد میں سے بہن کو حصہ دے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بیوی کو اس کی پراپرٹی میں، جائیداد میں حصہ ملے گا۔ 4 جگہ سے کہا گیا کہ اس کو حصہ دیا جائے، اور کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی، یعنی یہ نہیں کہا کہ اس نے کمانا بھی ہے۔ اب مرد کو پہلے والد ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، پھر شوہر ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، بیٹا ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، بھائی ہونے کی حیثیت سے کمانا ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داری لگا دی کہ تم نے ہی کمانا ہے، تم نے ہی ماں کو، تم نے ہی بیوی کو، تم نے ہی بیٹی کو، تم نے ہی بہن کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، تم نے ان کے اخراجات کو اٹھانا ہے۔ ذمہ داریاں ڈال دی مرد پہ، اور عورت کو حصہ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں 1400 سال پہلے جہاں پر 1 درہم نہیں ملتا تھا، تو کتنی بڑا جو ہے ان کو ان کے حقوق ادا کیے۔ لہذا اور پھر اس کے بعد عورت کو اس بات کا اختیار دیا اسلام نے کہ وہ جس سے چاہے نکاح کرے، اگر اس کو پسند نہیں ہے تو وہ نکاح اس کو اجازت ہے کہ وہ نہ کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام آنے سے پہلے عورت کو اس قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، اس کو جس کے حوالے چلنا چاہے کر دیا جاتا تھا، اور اس کو اس سے پوچھا تک نہیں جاتا تھا۔
اور کئی قسم کے نکاحوں کا رواج تھا، نکاح متع ہوتا تھا، نکاح موقت ہوتا تھا، اسی طرح سے اور نکاح، یعنی کئی قسم کے نکاح تھے، اور عورت جو ہے صرف ایک کموڈٹی تھی اور ایک سیکس سلیوز تھی، اس کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے اس کو عزت دی، اس کو احترام دیا، اور اس کو کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ تمہارے دل کے پاس والی سینے کی پسلی سے جو ہے وہ پیدا کیا۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک مقام دیا۔ اللہ رب العزت چاہتے تو عورت کو سر سے بھی پیدا کر سکتے تھے ناظرین، لیکن اس لیے سر سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے مت رکھنا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو خاتون کو پاؤں سے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی بنا کے نہ رکھنا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو ناظرین عورت کو دل سے بھی پیدا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے دل سے پیدا نہیں کیا کہ اس کو دل میں بٹھا کے نہ رکھنا، کیونکہ دل تو اللہ اور اس کے رسول کا مقام ہے۔ اب سر سے بھی پیدا نہیں کیا، پاؤں سے بھی پیدا نہیں کیا، دل سے بھی پیدا نہیں کیا، لیکن پیدا کیا دل کے پاس والی پسلی سے، کہ عورت کو ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھنا۔ یہ اللہ رب العزت نے عورت کو ایک امتیازی شان عطا کی، اور کہا کہ دیکھو یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کے ٹوٹنا کیا ہے اس پسلی کا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ ہے طلاق۔ اور پسلی کا خوبصورت پن کس میں ہے؟ ٹیڑھے پن میں ہے۔ وہ پسلی ہی ہے جو ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس سے عورت کی کوئی شان گھٹانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس کی وصف کو، اس کی صفت کو بیان کرنا مقصد تھا، کہ دل کے پاس والی پسلی سے پیدا کیا۔ لہذا ناظرین یہ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر پہنچایا، اور کہاں کتنا بڑا عظیم مقام عطا کیا اور عزت عطا کی۔ بیواؤں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح آپ دیکھیں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ، ان کے علاوہ سارے نکاح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیواؤں سے ہیں، طلاق یافتہ خواتین سے ہیں۔ صرف کیا؟ ان کو آنر دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو احترام دینے کے لیے۔ یہ اسلام نے آ کے خاتون کو عزت دی، احترام دیا، مقام دیا۔ اسی میں سے ناظرین ایک مہر ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ دیکھو اپنی خواتین کو مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر خاتون خوشی کے ساتھ کچھ چھوڑ دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، خوشی کے ساتھ خوشگوار سازگار طریقے سے کھاؤ اس کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کو ان کا مہر ادا کرو، یہ عورت کا بنیادی حق ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں تو مہر کی کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو اسلام نے آ کے مہر کا ایک تصور قائم کیا۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر کا مطلب ہوتا ہے ایک تو مہر ہم کہتے ہیں نا، مہر کا مطلب ہوتا ہے مہر، خاتم، اسٹیمپ لگا دینا، اور مہر کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی مال اور کسی قیمتی چیز کو جنس کے طور پہ جو ہے اس کا تبادلہ کرنا، اس کو اس کے عوض میں عطا کرنا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، صدقات سے بھی کہا ہے، اور دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ اپنے مالوں کے ساتھ کیا کرو؟ ان کو طلب کرو۔ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، یعنی صرف عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کو پورا کرنے کے لیے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور جب تم ان سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کی اجرت عطا کرو، ان کا مہر عطا کرو۔ دیکھیں یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب مہر مسمہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں مہر آج مطلقاً مہر ہوتا ہے، پھر مہر مسمہ تو یہ ہے کہ بھئی جو بھی آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ طے کر لیا جائے۔ احناف کے نزدیک 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے کہ جو لڑکا ادائی نہ کرے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر زیادہ مہر کوئی عزت کی چیز ہوتی، کوئی بہت ہی بڑے وقار کی چیز ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کا، اپنی بنات کا مہر جو ہے وہ پھر زیادہ رکھتے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں رکھا بلکہ 500 درہم رکھا، اور 500 درہم میں جیسے عرض کر چکا ہوں 132 تولے 3.5 ماشے چاندی کی رقم 500 درہم بنتی ہے، اور آج کل کے دور میں سمجھ لیں 500 پاؤنڈ۔ تو لہذا یہ اللہ کے رسول نے رکھا، تو اس سے یہ بھی پیغام دے دیا کہ بھئی اتنے زیادہ مہر مت رکھو کہ مرد ادائی نہ کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی جمعے کے دن اور کہا کہ اور مردوں نے آ کے شکایت کی عمر سے کہ اے عمر نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کا کیوں؟ اس لیے کہ بھئی عورتیں زیادہ مہر طلب کرتی ہیں۔ تو آپ نے آ کے تقریر کی اور منع کیا، اور ایک مہر کی جو مقررہ تعداد تھی اس کو متعین کر دیا۔ تو آپ جیسی آپ نکلے تو ایک خاتون آئی، اس نے کہا اے عمر، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً چھوڑا ہے مہر کو، عورتوں کی خواہش پہ چھوڑا ہے، عورتوں کی چاہت پہ کہ عورت جتنا چاہے مانگے، تو آپ کون ہوتے ہیں قرآن کے حکم کو بدلنے والے؟ تو حضرت عمر واپس آئے اور کہا کہ خاتون نے آج عمر سے غلطی کراتے کراتے اس کو بچا لیا، اور آپ نے کہا کہ بھائی یہ عورتوں کا بنیادی حق ہے، جتنا مہر لینا چاہیں لیں، لیکن یہ بات ضرور عرض کی کہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مردوں کی طاقت سے باہر ہو جائے۔ یہ آپ نے ایک ایڈوائز کر دی، کوئی قانون نہیں بنایا۔ تو لہذا ناظرین، مہر ہونا چاہیے اتنا جو مرد کی استطاعت کے اندر ہو، وہ دے سکے، اور یہ بنیادی طور پہ کس کا حق ہے؟ یہ حق ہے عورت کا۔ تو یہ تو مہر مسمہ ہو گیا۔ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ مہر مثل جو ہے خاندان کی جو ددیالی عورتیں ہیں خاندان کی، ان کا جو مہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میری جو بہن ہے، اس کے میری والدہ کا کتنا مہر تھا، میری پھوپھی کا کتنا مہر تھا، میری دادی کا کتنا مہر تھا، میری چاچی کا کتنا مہر تھا، یعنی جو مہر خاندان کے اندر ددیالی خواتین کا ہوتا ہے، یعنی فادر سائڈ، اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل، کہ بھئی اتنا مہر اس خاندان میں ان کی خواتین کا ہوتا ہے، تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مہر طے نہیں کیا گیا، یعنی نکاح کر لیا اور مہر طے نہیں کیا تھا، تو اب جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ بھئی کتنا مہر ہوگا، پہلے طے نہیں کیا، تو اب یہ ہے کہ وہ مہر شوہر کے ذمہ ہوگا کہ وہ مہر مثل ادا کرے۔ دیکھیں گے ان کے خاندان کے اندر کتنا مہر دیا جاتا ہے تو وہی مہر دے گا، اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا ایک ہوتا ہے مہر معجل، کہ بالکل اسی وقت ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل کہ اس کو جو ہے بعد میں ادا کرنا، معجل فوراً ادا کرنا تعجیل سے، اور معجل جو ہے وہ دیر سے ادا کرنا۔ اور پھر آج کل ایک مہر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مہر شرعی۔ اب یہ جو مہر شرعی ہے ناظرین، یہ کیا ہوا کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ وہ یہ ہو گئی کہ مہر شرعی سے مطلب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مہر فاطمی، اور مہر فاطمی کتنا ہے؟ 132 تولے 3.5 ماشہ چاندی، تو وہ ہونا چاہیے تھا، جو اس کو میں نے آپ کو بتایا کیلکولیٹ کر کے کہ 500 درہم 500 پاؤنڈ تک رقم بنتی ہے۔ تو اگر تو مہر شرعی سے مراد مہر فاطمی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر جب نکاح کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کتنا مہر ہونا چاہیے؟ جی مہر شرعی ہو گیا۔ مہر شرعی کا مطلب کیا ہے؟ جی 32.5 روپے، 32.5 روپے 4 آنے، یہ مہر شرعی ہے۔ تو یہ 32.5 روپے 4 آنے جو ہے یہ مہر کی رقم صحیح نہیں ہے، اور یہ مہر شرعی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اب مہر جو ہے وہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ ہوگا، عورت کا بنیادی حق ہے اور وہ طلب کر سکتی ہے جتنا طلب کرنا چاہے، اور مرد کو اس کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، اور اگر عورت کو مہر ادا نہیں کرے گا مرد تو وہ گناہگار ہوگا۔ وہ گویا کہ ایسے جیسے قرض لیا ہوا مقروض ہے، وہ کل قیامت کے دن مقروض اٹھایا جائے گا، جیسے قرض دار ہوتا ہے نا جس نے قرض ادا نہ کیا ہو، تو اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اور بعض جگہ تو بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ گویا کہ وہ ناجائز طور پر اپنی عورت سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ تو لہذا ناظرین، اب عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مہر کو یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ طلاق کے موقع پہ دیا جاتا ہے یا یہ وفات کے موقع پہ دیا جاتا ہے، اس کا تعلق نکاح کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جب رشتہ آپ ختم کر رہے ہوں تو اس وقت آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کا تعلق جو ہے ہرگز طلاق سے، خلا سے، اس کا تعلق وفات سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ نکاح سے ہے۔
اور غیرت مندی کا، مرد کی غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس وقت نکاح ہو، رخصتی ہو، تو وہ اپنی بیوی کو اس کا جو مہر طے کیا ہے وہ مہر اسی وقت اس کو ادا کر دے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں۔ اگر عورت طلب کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے تو اس کا حق ہے، اور عورت کو یہ بنیادی طور پر حق دیا گیا ہے کہ جب تک اس کا مہر نہ ملے تو وہ اپنے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ حقیقتاً یہ ملک بزا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کی جو اجرت ہے، مہر ہے، وہ ان کو ادا کرو، اور یہ لازمی ہے۔ وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، ان کو اپنے مالوں سے طلب کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ ان کو خوشی خوشی ان کا مہر دو۔ نحل کہتے ہیں شہد کو، ہنی کو۔ جس طرح سے تم شہد کھاتے ہو نا، اور جب اس کو ہنی مون کہا جاتا ہے، تو ہنی مون تو گزارنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، ہنی مون پیریڈ، اور بغیر ہنی کو ادا کیے، بغیر جو ہے نحل کو ادا کیے، مہر کو ادا کیے۔ یہاں پہ نحل خوشی خوشی، مہر کا لفظ استعمال کیا ہے نحل کا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ تو لہذا ناظرین، عرض یہ کرنا ہے کہ یہ عورت کا ایک بنیادی حق ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ پہلے سے طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نکاح کے وقت میں مجمع بیٹھا ہوا ہو، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جی جب جائیں پوچھیں بھئی کتنا مہر ہے، تو میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نکاح پڑھا رہا ہوں تو ایک صاحب نے کہا یار مہر بتانا نہیں، مہر کو الاؤنس نہیں کرنا۔ میں نے کہا بھئی اگر الاؤنس نہیں کروں گا تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح سے آپ ایجاب و قبول ہوگا، عورت کو کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں اس کو پہلے سے پتہ ہے۔ میں نے کہا وجہ بتائیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے نہیں وہ اچھا نہیں لگتا، لوگ کہیں گے کہ اتنا کم رکھ لیا، لوگ کہیں گے اتنا زیادہ رکھ لیا۔ اب آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی، جس شریعت میں جس چیز کے اندر شرم نہیں ہے آپ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا مہر رکھا ہے، زیادہ نہیں رکھا تو یہ ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، تو لہذا اس کا تذکرہ نہ کریں۔ دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جی وہ مہر طے کرتے وقت، جب یہ تو خالصتاً ایک عورت کا حق ہے اور اس کو پہلے سے طے کرنا چاہیے۔ وہاں پہ بابے بیٹھے ہوں گے جن کا لینا دینا نہیں ہوتا، وہ بیٹھ کے شروع ہو جائیں گے، نہیں جی اتنا ہونا چاہیے، وہ کہے گا اتنا ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، جی جائیداد لکھوا لیں، آپ گھر لکھوا لیں۔ آپ جو ہے آج کل مہر کی آڑ میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی پہلے پلاٹ لکھو، کوئی پراپرٹی لکھو، اور پھر یہ لکھو، تو یہ شادیاں نہیں ہو رہی، یہ پھر شادیاں پائیدار بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے مردوں کو لوٹنا مقصد ہے تو یہ بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کر سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر سکتی، وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میں کرتی ہوں، لیکن مجھے تم ایک جو ہے لندن سٹی کے اندر ایک فلیٹ دو تو میرے نام کرو تو پھر میں تم سے کروں گی۔ ٹھیک ہے بھئی، وہ کر سکتی ہے اگر وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اب اس کے پاس اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ شادی اگر اس نے کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھئی کرے اس کے نام، لیکن ایک آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک دفعہ نکاح پڑھا رہا تھا تو مہر پوچھا کہ بھئی کتنا ہے، انہوں نے کہا جی 5000 پاؤنڈ۔ تو میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، میں نے کہا یار تم وہ 5000 پاؤنڈ ادا کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیسے ادا کرو؟ کہتا نقد ادا کروں گا۔ کہتا میں نے کہا کب؟ کہتا آج۔ تو میں نے کہا اچھا تم لائے ہو؟ کہتا ہاں لایا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ دکھاؤ کہاں ہے؟ تو وہ ایک چیک نکالا، چیک نکال کے دیا۔ تو میں نے کہا یار یہ چیک تو جو ہے وہ ایسی، میں نے مذاق سے کہا کہ یار یہ چیک کیش ہو جائے گا؟ تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا۔ تو بعد میں نے پوچھا کہ بھائی وہ، کیونکہ میرے جاننے والے تھے، میں نے پوچھا کہ وہ چیک کیش ہوا یا نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج تک تو کیش نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں، روب جھاڑنے کے لیے جی 5000 پاؤنڈ مہر دیں گے اور جو ہے دیا دلایا کچھ نہیں۔ اب آپ اس طرح کے اگر ہم رویے اپنائیں گے تو یہ غیر شرعی رویے ہیں، اسی لیے ایسی شادیوں میں برکت نہیں ہوتی۔ آج کل تو آن لائن زمانہ ہے۔ ایک دفعہ میں نکاح پڑھا رہا تھا تو اس لڑکے نے بھی تقریباً کوئی 1000 پاؤنڈ کے قریب مہر رکھا تھا۔ تو میں نے کہا یار وہ تم کیسے دو گے؟ کہتا ابھی دوں گا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے میں ابھی جو ہے اپنے فون سے ٹرانسفر کرتا ہوں اس کے اکاؤنٹ میں۔ میں نے کہا کرو پھر، ابھی کرو۔ اس نے فون نکالا، نکالنے کے بعد اس کا نمبر تھا، اس نے فوراً جو ہے بیوی کے اکاؤنٹ میں جو ہے، اپنی ہونے والی بیوی کے اکاؤنٹ میں 1000 پاؤنڈ جو ہے اسی وقت ٹرانسفر کیا، مجھے دکھایا کہ جی ٹرانسفر ہو گیا۔ میں نے کہا کمال ہو گئی بھائی، آن لائن جو ہے مہر جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو لہذا
یہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہے، کیش دے دیں یہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم زیور دے رہے ہیں، زیور جو ہے وہ مہر میں کیا دے رہے ہیں؟ زیور دے رہے ہیں، 10.5 تولے، 15 تولے، 20 تولے کا سیٹ دے رہے ہیں۔ اچھا اب وہ دے رہے پہنا دیا کہ جی مہر ہے، خدا نہ خواستہ حالات خراب ہو گئے، رشتہ نہیں نبھرا، طلاق کی نوبت پہنچ گئی ہے، تو پھر وہ زیور کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی زیور واپس کرو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے بھائی وہ تو مہر تھا، آپ نے تو دے دیا، وہ اب مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی آدھا زیور ہوگا، آدھا جو ہے وہ کیا ہوگا، آدھا کیش ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو سنانا شروع کروں نا تو میں تو پوری ایک کتاب لکھ دوں یہ مہر کے اوپر۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو پوچھا جی مہر کیا ہوگا، اور وہ کہتے جی مہر یہ ہوگا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کو حج کروائے گا۔ میں نے کہا یار حج تو فرض ہوتا ہے جب عورت مالدار ہو، مرد مالدار ہو، تو یہ کیا، یہ کون سا مہر ہوا کہ یہ حج کروائے گا؟ تو ابھی تک میں نے پوچھا ہے کہ ابھی تک کرایا نہیں ہے، کئی سال ہو گئے ہیں۔ تو لہذا دیکھیں ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا مجھ پر آپ پر کرم ہے، فضل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کہ تم احسان جتلاتے ہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، یعنی اسلام لا کر تم مسلمان ہو کر تم اسلام پر، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ احسان جتلاتے ہو کہ جی ہم مسلمان ہو گئے۔ جی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ اللہ نے کرم کیا، اور یہ اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین اسلام نے آ کر ہر محروم طبقے کو، مظلوم طبقے کو، جو مجبور تھا، اس کو اسلام نے طاقت دی، قوت دی، اس کو عظمت دی، اس کو اس کے حقوق دیے، اس کو زبان دی، الفاظ دیے کہ تم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، اور اسلام تمہیں تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ ناظرین آج کی سوسائٹی کے اندر، آج کے معاشرے کے اندر جو ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر ہماری خواتین کے حوالے سے، دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے زمانہ جاہلیت میں ہم آ گئے، کہ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا رہا، بیٹی کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، بیوی کو نہیں دیا جاتا، ماں کو نہیں دیا جاتا، اور اسی طریقے سے جہیز کے نام پر جو ہے وہ استحصال کیا جاتا ہے خواتین کا، اور جہیز کے نام پر یعنی مہر دینا مرد نے ہے لیکن جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کتنی خواتین، کتنی لڑکیوں، کتنی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ تو لہذا یہ سارے قسم کے جو عنوانات ہم نے قائم کیے ہیں ناظرین، یہ سارے غیر اسلامی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو شریعت پر، اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، آنٹی بول رہی ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور آپ نے جو ابھی آخری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس دین پر چلنے کی اور اسلام کی جو چیزیں ہمیں ان پر توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کا لیکچر آج کا بہت اچھا تھا، ہر دن ہی اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب آج کا سوال میرا یہ ہے کہ وہ بچی کے حوالے سے میں نے آپ کو فون کیا تھا، تو ماشاءاللہ محمد ابراہیم صاحب آ گئے، ماشاءاللہ جو بھی سی سیکشن ہوا، اب تھوڑی سی صحت کے حوالے سے تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے پھر بچی کو بڑے اسٹیچز وغیرہ میں، تو ذرا اس کے لیے بتائیں گے آپ مجھے کہ کیا وجہ ہے یہ؟
اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے جی، انشاءاللہ اللہ صحت عطا فرمائے ان کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا بیان سن رہی تھی میں، کافی مجھے ذری پریشانی بھی ہو رہی، کیونکہ میں اگر کوئی مہر کوئی ادا نہ کرے، اور کیا تو بیوی اور شوہر دونوں برابر کے گنہگار ہوں گے، کیونکہ بیوی کو کبھی خیال ہی نہیں آیا، میں اپنا بولتی ہوں، مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ڈیمانڈ کرنا. اور میرے شوہر نے ہر چیز میرے کو دیے ہیں، اتنا دیے کہ مہر سے کئی گنا. ہمارا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اور میرے کو پورا اختیار تھا کہ میں جیسا چاہوں ویسا خرچ کر سکتی ہوں. ماشاءاللہ. تو بہرحال اس سے کئی گنا زیادہ دے دیے. ہر چیز میرے اس پہ وہ چاہتا تھا، ہر چیز کا مشورہ میرے سے لیتے تھے، اور میں بھی، مجھے اختیار تھا، میں جو چاہے ڈیسائیڈ کروں اور کر سکتی تھی. تو کیا اس کا کیا نہیں تو آپ آپ کے شوہر نے آپ کو مہر نہیں دیا تو آپ معاف کر دیں. وہ تو معاف تو کر دیے سمجھیے. ہاں بس معاف کر دیں، اور کیا ہے، وہ تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو معاف کر سکتی ہے، تو بالکل معاف کر دیں. معاف تو کر دیے، ویسے ضرورت بھی، کیونکہ ضرورت سے زیادہ تو دے چکے ہیں. ہاں وہ تو اچھی بات ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے. اور آپ معاف کر دیں، اور جو ہے وہ اگر ابھی وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ معاف کر دے گا. ہاں کیوں نہیں معاف کرے گا جی، کیونکہ یہ تو آپ کا حق ہے نا. جب یہ آپ کا حق ہے، آپ نے اپنا حق معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے جی. آپ کے شوہر حیات ہیں یا انتقال کر چکے ہیں؟ ہاں. آپ کے شوہر. مولانا صاحب میں ایک بات پوچھنا ہے آپ سے. آپ کے بیٹے کا نا جو ہے وہ نعت اتنی اچھی پڑھی ہے اس نے کہ بس دل چاہتا ہے کہ سنتے رہنا، مگر اس کی آپ سی ڈی بنائے ہیں یا کچھ بنائے ہیں؟ میں ویڈیو بھیج دوں گی آپ کو. اچھا یہ مجھے بتائیں، آپ دعا کرتی ہیں عبدالواسع کے لیے؟ بہت دعا کرتی ہوں، اتنا پیارا بچہ ہے. اور وہ چھوٹا والا بھی، عبدالوالی بھی، اور میری بیٹی بھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی. ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ کے فضل سے میرا بیٹا بھی بہت اچھا ہے. ایک ہی بیٹا ہے، اس کے 5 بچے ہیں، مگر بہت اچھے ہیں. ماشاءاللہ 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 جی. اچھا آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے یا حیات ہیں وہ؟ جی. آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ نہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے جی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو اگر انہوں نے مہر نہیں دیا تو آپ معاف کر دیں ان کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آصف بات کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست آئے ہیں پاکستان سے. جی. تو کچھ پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں میرا نام اعظم تھا اور میں نے یہاں آ کے عبداللہ رکھ لیا. میرا نام، میری شادی جو ہوئی ہے وہ اعظم نام سے ہوئی ہے. تو کیا اس میں میرے کوئی رشتے میں فرق تو نہیں پڑے گا؟ اچھا ان کا نام کیا تھا؟ آصف. جی. ان کا نام آصف تھا یا آدم تھا؟ آصف. اچھا ان کا اصل نام آصف تھا. ٹھیک ہے جی. اور نکاح بھی اسی نام سے ہوا؟ جی جی جی. اور پھر نام انہوں نے بدل لیا ہے، اب رکھ لیا ہے آدم؟ یہاں آ کے انہوں نے نام تبدیل کر لیا. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا جی، جب سب سے پہلے تو جو آنٹی نے کہا کہ ان کی بیٹی بیمار ہیں، صحت کا ایشو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اللہ اپنا کرم فرمائیں گے. اور ڈیلیوری کے بعد عام طور پر بچیاں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں، اور بے فکر رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچی کی وفات فرمائیں گے، اس کے بچے کی وفات فرمائیں گے. اور آپ 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں دونوں کے اوپر. اور بچے کے اوپر سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں، وہ بھی 7 مرتبہ پڑھ کے دم کیا کریں. اور سورہ فلق، سورہ والناس بھی پڑھ کے دم کریں. اللہ تعالیٰ ان بچے کی بھی اور بچے کی والدہ کی بھی حفاظت فرمائے. اچھا دوسرا، آصف صاحب نے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جو ان کے کوئی دوست تھے، وہ پاکستان میں جب تھے تو ان کا نام آصف تھا، اور اسی نام سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی. اور جب وہ یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل لیا. تو نام بدلنے سے کیا ان کی نکاح کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ اچھا دیکھیں، نکاح کے اوپر اثر نہیں پڑتا، شخصیت تو وہی ہے نا.
لیکن شخص تو وہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی اپنا نام بدل لے اور اس سے نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، نکاح تو رہتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ میں تھوڑا سا ہوگا، اس کو آپ کو چینج کرانا ہوگا، باقی نکاح کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا. دیکھیں عام طور پر جو حضرات آتے ہیں یہاں پہ آ کے اپنے ناموں کو چینج کرتے ہیں اور ڈاکومنٹیشن کے لیے یا ویزے کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، واللہ عالم مختلف، میں اکثر یہ میرے پاس یہ مسئلہ آتا ہے. بعض خواتین بھی پوچھتی ہیں کہ جی ہماری جب شادی ہوئی تھی تو جب ان کا نام عبداللہ تھا اور یہاں آئے تو ان کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، اب تو کیا ہمارا نکاح ہو گیا؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس سے کیا فرق ہے، مطلب کیا دوسرے شخص کے ڈاکومنٹ لیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ اگر تو اس میں کوئی دھوکہ دہی ہے گورنمنٹ کو یا کسی ایسے ادارے کو، تو شرعی طور پر پھر یہ جائز نہیں ہے. نکاح تو رہتا ہے، نکاح کو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینا، اس طریقے سے نام کو تبدیل کرنا دھوکہ دینے کے لیے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی شریعت اور اسلام پہلے ہے، اس کے بعد ساری چیزیں ہیں، تو اس کو مقدم رکھیں. باقی جو ہے چیزیں تو آنی جانی ہیں، وہ تو فانی چیزیں ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. جی میں ایک سوال کرتی ہوں. جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں آنکھ بند کر سکتی ہوں یا آنکھ کھول؟ جب میں آنکھ کھول کے پڑھتی ہوں تو برا خیال آتا ہے. جب میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھتی ہوں تو مجھے صحیح آتی ہے. پلیز بتا دینا. بتاتا ہوں میں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. جی میرا ایک سوال ہے، اگر کہیں کاٹ ہو جائے تو وہ خون کاٹ آ جائے کہیں تو وہ جسم میں کیونکہ خون کا وضو سے تعلق ہے تو وہ کاٹ جو خون بند نہ ہوئے 8-10 گھنٹے تک، تو آپ بار بار اس کو کوشش کریں بند ہونے کی، لیکن کاٹ تو کم ہو لیکن خون نہیں بند ہو رہا. لیکن اسی طرح پھر انتظار کے بعد میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی، لیکن پھر دوسری نماز کا بھی ٹائم آ گیا، پھر وہ بھی ایسے ہی ہے، پھر تیسری کا آ گیا. تو یہ نمازیں جو ہے دوبارہ قضا پھر پڑھنی پڑے گی یا کیا ہوگا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Hope you're okay, Mufti Saab. Alhamdulillah. Mufti Saab, I just wanted to call up. Basically, every time I eat, I get a smoke smell in my nose, so I can't smell the food. So my sense of smell is gone. So every time I eat, I just smell smoke, and that's all I can smell when I eat every food. It's putting me off eating, and I was just wanted to ask if there's a dua for it. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. مفتی صاحب ایک سوال ہے، جس طرح کہ والد کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، 2 حصے بھائی کے، 1 حصہ بہن کا، اور باقی رشتہ دار 1/8 جو بھی ہے، اسی طرح کیا ماں کی جو جائیداد ہوتی ہے وہ بھی اولاد میں اور باقی رشتہ داروں میں اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے جس طرح باپ کی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے پروردگار کی ذات کا. جی میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا. بچہ ہے 2 سال کا بھی ہوا ہے، تو اس کا تھوڑا سا پیدا ہوا تھا تب تھوڑا بریچ تھا وہ بچہ، تو تھوڑا پرابلم ہوا چلنے میں، اس کا ہپس وغیرہ کا تھوڑا تھا، تب وہ چلتا بھی نہیں ہے اور دوسرا اس کا مطلب بات بھی نہیں کر رہا. تو اس کی والدہ کافی پریشان تھی، تو میں نے کہا چلے میں پوچھ لوں گی مفتی صاحب سے کچھ پڑھنے کا بتا دیں. جی ضرور میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتی ہیں تو آنکھیں بند کر کے پڑھتی ہیں، کیونکہ جب وہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتی ہیں تو ان کو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، نماز کے اندر کنسنٹریشن نہیں رہتا اور دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو کیا ان کا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟
اچھا بالکل اگر کسی شخص کے ساتھ یہ ایشو ہو تو وہ بالکل آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نارمل انسان جس کو اس قسم کے حالات نہ ہو تو اس کو تو خلاف اولا ہے، مکروہ ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو وہ بغیر کسی کراہت کے ان کی نماز ہو جائے گی اور وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں اگر کسی کو کوئی کٹ لگ گیا ہے اور وہ خون بند نہیں ہو رہا اور مستقل بہہ رہا ہے تو کیا کریں؟ نماز کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے پھر بھی خون بند نہیں ہو رہا تو کیا کریں؟ تو دیکھیں ایسی صورت کے اندر اگر ایک شخص کا خون نہیں رکتا اور پوری نماز کا وقت گزر گیا اور اتنی دیر کے لیے بھی نہیں رک رہا جتنی دیر میں نماز کے فرض ادا کیے جا سکیں، تو اب یہ شخص جو ہے وہ معذور ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسی نماز کا وقت ہوگا وہ وضو کرے گا اور وضو کر کے نماز پڑھ لے گا، اس کے خون کے بہنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور پورے وقت جو کامل نماز کا وقت ہے اس کا وضو رہے گا، اس میں وہ نماز بھی پڑھے، سنتیں بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، ساری عبادات کرے۔ لیکن جیسی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب اس کا وضو بھی ختم ہو گیا، اب اس کو دوسری نماز کے لیے مثال کے طور پہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو اب مغرب کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شخص معذور ہے اور معذور کے لیے شریعت میں یہی جو ہے وہ حکم ہے۔ دوسرا، میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کی جو سونگنے کی جو سینس ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اسمیل کرنے کی سینس، اور اس کو اب صرف دھوئیں کی اسمیل ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے، باقی کسی قسم کی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں، اپنے جی پی سے اس کو کانٹیکٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، آپ کو وہ جو اس کا اسپیشلسٹ ہے وہ شاید آپ کو اس کا علاج بتائے گا، تو علاج کروائیں، علاج کرانا بھی سنت ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، تو 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو صحت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے، کیا جیسے والد کی جائیداد میں اس کی ورثاء کو حصہ ملتا ہے تو کیا والدہ کی جائیداد میں بھی ورثاء کو حصہ ملے گا؟ تو بالکل ملے گا جی۔ والدہ کی جائیداد، جو پراپرٹی والدہ کی ہے، جو والد کا انتقال ہوا، والدہ کو ان میں سے حصہ مل گیا، اور والدہ کے پاس اپنی بھی پراپرٹی تھی، اپنا بھی پیسہ تھا، وہ اپنے اگر والد صاحب سے لے کے آئی تھیں اور ان کی اپنی ملکیت تھی، تو وہ بھی ان کے انتقال پر بھی وہ تو شریعت کی طرح شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا جب انتقال ہو گیا، اور وہ زندگی میں بھی تقسیم کر سکتی ہیں، تو بالکل شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا اور تقسیم ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں کہ ان کے کسی جاننے والے کا بچہ ہے 2 سال کا، اور وہ بولنے کی بھی پرابلم ہے، چلنے کی بھی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے جی۔ سورہ والشمس ہے، 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، اور سورہ عالم نشرہ ہے اس کو بھی 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں، اول و آخر درشی پڑھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو صحت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم فرمائیں گے۔ تو کال ہے تو کال نہیں اچھا، تو ناظرین جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے بڑے انعامات اور احسانات ہیں ہم سب کے اوپر۔ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے، فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات اور احسن تخلیق جو اللہ کی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت انسان، اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑا احسان اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ ہمیں توحید پرست بنایا، کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی کو اپنا الہ اور معبود تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارا بلیو ہے کہ اللہ ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ناظرین، حضور کا امتی ہونا ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے، لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے سب سے پہلے جنت کے اندر یہ امت جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افضل الامت کا خطاب دیا ہے، کنتم خیر امہ کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تو لہذا یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں
فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اشرفیت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بندہ اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا شکر کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے معبود کی عبادت کرے اور اس کو اپنا الہ تسلیم کرے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہ بنائے، کوئی ایسوسیٹ، کوئی پارٹنر نہ بنائے۔ دیکھیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سن گناہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک کھڑا کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لہذا ناظرین، ہمیں اسی طریقے سے، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور بہت سارے بچے بچیاں مختلف قسم کے ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، اس کے اندر خاص طور پہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، شریعت کے خلاف ہو، شرم حیا کے تقاضے پورے نہ کرتی ہو، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں ایک یہ کلچر بھی ہے، ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے ایسا ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو سوشل میڈیا ہی نہیں تھا، کہ ایک تو یہ ہے کہ شرط لگانے کا کانسیپٹ، مثال کے طور پہ اب دوست یار جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد شرط لگا رہے ہیں کہ بھئی کون ہے کہ جو یہ 1 کلو مٹھائی ہے، 2 کلو مٹھائی ہے، 3 کلو مٹھائی ہے، یہ کون کھاتا ہے، اور جو کھائے گا اس کو ہم 100 روپے دیں گے، 500 دیں گے، یا ایسی کسی چیز کی شرط لگا لی۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس نے 5 کلو مٹھائی کھا لی، 3 کلو مٹھائی کھا لی، تو شوگر کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، اور کتنا زیادہ اس شخص کو، اس بچے کو، نوجوان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی شرطیں ہوتی ہیں کہ جی اتنی نمک کون کھائے گا، اب اتنا نمک کھا لیا تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، بہت زیادہ، یعنی اس جگہ سے کون گزرے گا، یہاں سے چھلانگ کون لگائے گا، مختلف قسم کی شرطیں ہوتی ہیں، اور ان کا خمیازہ کون بھگتتا ہے؟ بیچارے ناسمجھ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کو تو اتنی فہم نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کسی قسم کی کوئی شرط نہ لگائیں، اور یہ شرطیں جو ہے انسان کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، تماشبین تو بہت ہوتے ہیں نا، تماشبین ہوں گے، اور جو ہے تالیاں بجانے والے تو بہت ہوں گے، لیکن آپ جوش میں آ کے، ہیرو بننے کے چکر میں، جذبات میں آ کے جو ہے کوئی ایسا کام کر دیں، اس کی وجہ سے آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایسے کئی حادثات ہوتے ہیں، آئے دن ہو رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں بالکل جو ہے، وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی نا، کہ جس کے اندر یہ شرط لگائی کہ موبائل فون کھاؤ تو تمہیں اتنے پیسے دیں گے یا فلاں، اور موبائل فون نگل گیا وہ۔ اب دیکھیں، موبائل فون نگلنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مر سکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو عقل عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور ایسا کوئی کام نہ کریں۔ دیکھیں، 1 ویل پہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں، اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ خطرناک کام کر رہے ہیں، اور اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم، شکر اللہ۔ میرا ایک سوال تھا، میرے شوہر کے دوست ہے، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کی عربی صحیح نہیں ہے تھوڑی سی، تو وہ قبرستان میں جا کر بولتے تو فون پر یاسین لگا کے سن رہے ہیں، تو کچھ گناہ تو نہیں ہوتا؟ نہیں، کیا قبرستان جا کے کیا کرتے ہیں؟ فون پر یاسین لگا کے سن رہی وہ، تو قبرستان میں جا کے؟ جی، تو ان کی تھوڑی عربی صحیح نہیں ہے، پڑھنے میں تھوڑے ان کو مشقت ہوتی ہے، تو ایسا کر سکتے کیا؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں کسی وقت اگر سجدہ سہو کرنا ہو تو میں بھول جاتی ہوں، کبھی کر کے بھول جاتی ہوں کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اس کا مجھے کوئی ہوتا نہیں، مجھے دوبارہ ہی ساری نماز پڑھنی پڑتی ہے پھر. تو پلیز آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں نیئر 70 ہوں، تو وہ بھی بھول بھی جاتی ہوں کسی وقت. نماز میں بھی اگر 4 رکعتیں وہ تو رکعتوں کا حساب پھر کر کے کرتی ہوں. تو پلیز آپ بڑی مہربانی میں یہ نماز کے جو ہے آپ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک میں بتاتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا، ایک تو جو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی قبرستان میں ان کے کسی کے عزیز کا انتقال ہو گیا، اور وہ جو ان کے جو لواحقین ہیں وہ رسا ہیں، اور وہ جب قبرستان جاتے ہیں تو وہ قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو وہ وہاں جا کے موبائل فون پہ قرآن لگا دیتے ہیں یاسین، اور وہ سنتے ہیں. تو ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان جانا اور جا کے دعا کرنا اور اپنی آخرت کو یاد کرنا، یہ تو سنت طریقہ ہے. بالکل آپ جائیں اور اپنی قبر آخرت کو یاد کریں اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں. دعا تو آپ کسی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو آپ کو عربی جاننا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو وہ جس زبان میں چاہے دعا کر سکتا ہے، تو دعا کریں وہاں جا کے. اور اس طرح سے قرآن کا سننا یہ تو کوئی یعنی مردے کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ خود سے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو ثواب ملے گا، اور جب آپ کو ثواب ملے گا تو اس کا آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی لیکن بہتر یہی ہے کہ بھئی ایسا نہ کیا جائے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لیسٹر گیا، لیسٹر گیا، ہاں غالباً لیسٹر یا کہیں، اب یاد نہیں آ رہا کسی کی، مطلب واقعہ یاد ہے لیکن یہ بھول گیا کہ کس جگہ پہ ہوا. تو وہاں جب میں گیا ہوں قبرستان میں، تو ایک قبر پہ مجھے لے جا کے دکھایا گیا کہ جی قبر ہے، اس کو بہت سجایا ہوا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے آرٹیفیشل پھول لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر. پورا ایک ایسا لگتا ہے جیسے، اور اس میں ایک آڈیو سسٹم بھی لگا ہوا ہے. اور وہ آڈیو سسٹم کیا ہے کہ اس پہ مستقل جو ہے وہ قرآن چل رہا ہوتا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہوتی ہے. آڈیو سسٹم بھی لگا ہوا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے دن آ کے اس کے جو لواحقین ہیں اس کی بیٹری چینج کر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں. تو میں بڑا حیران ہوا، اور اتنا خرچہ کیا ہوا ہے، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہوا ہے. تو دیکھیں شرعی طور پر قبر کو باہر سے آپ کتنا ہی سجا دیں، کتنا ہی خوبصورت بنا دیں، لیکن اگر ایک انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں اور اس کی زندگی اگر خوبصورت نہیں تھی، تو قبر کو سجانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور اگر قبر اوپر سے سادہ ہے اور کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر سجاوٹ نہیں ہے، تو لیکن وہ انسان نیک ہے اور اس نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا اللہ کے رسول اور اللہ کے احکامات اور حضور کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر، تو اس کی قبر تو آلریڈی گارڈن ہے، جنت روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو پھر باہر باغ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا خدا نہ خواستہ، تو باہر جتنا آپ اوپر گارڈن بنا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی آرٹیفیشل چیزوں کا. باقی یہ جو پھول لگے ہوتے ہیں اور جڑی بوٹیاں، یا اسی طریقے سے خضرو گھاس ہوتی ہے، کوئی پودا ہوتا ہے، وہ شرعی طور پر جائز ہے. اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے. یہ حضور سے ثابت بھی ہے، حضور نے بھی 2 قبر والوں کا عذاب ہو رہا تھا، آپ نے 2 ٹہنیاں لگائی تھیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ آرٹیفیشل پھول لگانا اور چراغا کرنا، بتیاں لگانا، یہ ٹیپ ریکارڈ رکھ دینا اور پھنکا لگا دینا،
ہوا کے لیے، یہ ساری چیزیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پیسے اگر صدقہ کر دیے جائیں تو زیادہ بہتر بات ہے. ٹھیک ہے جی، خود سے پڑھیں، زیادہ اچھی بات ہے. دوسرا میری بہن کہتی ہیں کہ وہ 70 کی قریب ہو چکی ان کی ایج جو ہے، اور وہ اب ان کو سجدہ سہوی بھول جاتی ہیں، تو کیا وہ نماز دہرائیں گی؟ اچھا دیکھیں، اگر آدمی کو یہ ڈیمنشیا ہو جائے اور ہر وقت بھولنے کا ہو تو سجدہ سہو، جیسے آپ نے نماز ختم کی اور آپ کو لگا کہ جی آپ نے سجدہ سہو کرنا تو آپ نے نہیں کیا، تو آپ کہیں کہ جی میں نے کر لیا ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ بار بار نماز دہرائیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کہ جی ہاں میں نے کر لیا ہے. تو جو آدمی کو ڈیمنشیا ہو جائے یا ایسے کسی قسم کی ذہنی بیماری ہو، اور تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جو اس نے نماز پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں ہم سب کی حفاظت فرمائے. میں آپ سے عرض کروں، انسان بہت کمزور ہے. انسان جو ہے وہ جب جوان ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی بڑھاپا کیا چیز ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو ایک دم آتا ہے اور انسان کا جسم اور انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں، حضور نے فرمایا نا کہ بھئی عجز سے، معذور ہونے سے، اور یہ حافظے کی کمزوری سے، بڑھاپے کی جو بیماریاں، اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اور اللہ آپ سب کی، میری بھی حفاظت فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، میں 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نا. ایک یہ سوال ہے کہ میں نا، میرا گھر ہے اوپر نیچے ہے نا، میں لندن میں رہتی ہوں نا، اوپر نیچے ہوتے ہیں، سم ٹائم نیچے میں ہمارا پاس میں قرآن شریف ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتے ہیں نا، تو میں فون سے قرآن شریف تلاوت کر سکتے ہیں یا یاسین شریف وغیرہ میں پڑھ سکتی ہوں؟ اور ایک مفتی صاحب، جو میں نا نماز پڑھتی ہوں، میرا باڈی ویٹ کا وجہ سے میں اٹھک بیٹھک بار بار نہیں کر سکتے نا. فرض جو اقامت کرتی ہے، فرض رکعت میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتی ہے، سیکنڈ تھرڈ وہ جو بھی ہوگا، 4 سنت ہوگا، 4 فرض ہوگا، میں بیٹھ کے ادا کر سکتی ہوں؟ مفتی صاحب پلیز مجھے آپ بتا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہیلو. جی اچھا، دوسرا کچھ اور آواز بھی آ رہی بیچ میں؟ نہیں، ابھی آپ ہی کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں. مفتی صاحب میرا یہ کوشچن ہے، پلیز، اگر کورٹ میں اگر شادی ہو تو وہ اسلام میں جائز ہے؟ کورٹ میں تو اس کے اندر گواہ وغیرہ موجود ہوتے ہیں؟ جی گواہ ہوں گے کیا، کیونکہ وہ جو لڑکا وہ قطر کویت میں ہے تو وہاں کی الاؤ نہیں کر رہے مولانا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کورٹ میں جاؤ شادی کرنے کے لیے. نہیں تو کورٹ میں بھی کر لیں، اور ایسے کسی عالم کے ساتھ بھی بیٹھ کے کر لیں، تو اس میں کیا مسجد میں بیٹھ کے نکاح نہیں کر سکتے ایسے؟ یعنی مسجد میں بیٹھ کے نکاح نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ مولانا صاحب وہ ایسے نہیں کرتے، وہ کہتے تم لوگ کورٹ میں جاؤ گواہوں کے ساتھ. کویت میں ایسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، کویت میں سارے لوگ اسی طرح شادی کرتے ہیں، اسلامی نکاح نہیں ہوتا وہاں؟ ہوتا تو ہے، لیکن کورونا کی وجہ سے یہ فی الحال ایسے نہیں ہو رہا، کورٹ میں شادیاں ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اٹلی سے بات کر رہی ہوں، آپ سے 2 سوال کرنے ہیں. جی ایک سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ صبح کی ڈیوٹی کرتے ہیں، 6 بجے کام انہوں نے شروع کرنا ہوتا ہے، تو 5:30 بجے سے پہلے وہ گھر سے انہوں نے نکلنا ہوتا ہے. اب ٹائم فجر کی نماز کا جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا وہ نماز کا بھی ٹائم نہیں ہوا تو وہ نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک یہ سوال کرنا ہے. اور دوسرا سوال یہ کرنا ہے مفتی صاحب آپ سے کہ 2 بیٹیاں ہیں میری، ہسبینڈ میرے چاہتے ہیں کہ ان کی شادیاں جو ہیں وہ اپنوں میں کریں. ابھی تو پڑھ رہی ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن ان کا دل ہے کہ میں اپنے بھائی کے گھر، بہن کے گھر ہاں کر دوں، جبکہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. نہیں، بیٹیوں کی عمر کتنی ہے؟ نہ میں مانتی ہوں. اچھا، بچیوں کی عمریں کتنی ہیں؟ ایک کی 19 سال ہے اور ایک کی 18 سال ہے. تو وہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ بس وہی آپ کو پتہ ہی، جو بیکورڈ میں کہوں یا کیا کہوں کہ بس میں بہن کے گھر میں دینی ہے، بیٹا اس کا یہاں پہ آ جائے گا، باہر آنے کا شوق ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ دیکھیں نا، یہی نا ہم نے اپنی بچیوں کو کیا بنا دیا. ہائے اللہ رحم کر دے ہم سب پہ. ٹھیک ہے میری بہن، میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाएं जी। जी मुफ्ती साहब प्लीज नमाज के फर्ज और वाजिबात बता दीजिए। चलें ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी बता। जी जी मैं बोल रही हूँ, मैं हमारा नाम जरीना है, तो मैं वो आवाज आना है नहीं, आप टीवी की आवाज़ बंद करें ना, फिर आपकी आवाज़ आएगी। जी फरमाएं। जी जी बोलें, आप टीवी की आवाज़ बंद करके सवाल पूछें जी, ठीक है। अच्छा, एक तो मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि क्या कुरान शरीफ को वो मोबाइल फ़ोन पे पढ़ सकती हैं? बिल्कुल पढ़ सकती हैं। आप क्यों नहीं पढ़ सकती? पढ़ सकती हैं। और इसी तरीके से आपने कहा है कि जी आप रुकू सजदा नहीं कर सकती, तो क्या नमाज फिर कैसे पढ़ेंगी? तो देखें, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अगर कायदे में बैठ के ना, जैसे अतहियात में बैठते हैं, उसमें बैठ के अगर आप पढ़ सकती हैं और सजदा नहीं कर सकती, इशारे से सजदा कर सकती हैं, तो बिल्कुल आप उस तरह से पढ़ लें। तो ये खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से बेहतर है कि बैठ कर नमाज़ पढ़ें। पूरी नमाज फिर बैठ के ही पढ़ें। ये ना हो कि भाई कुछ नमाज खड़े होकर पढ़ें, कुछ नमाज बैठ के पढ़ें, ऐसा ना करें, ठीक है। यानी बैठ के पढ़ें पूरी नमाज। फिर दूसरा जो है वो क्या कोर्ट में शादी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर तो गवाह मौजूद हैं और जो जज है वो भी सिविल मैरिज हो रही है, या तो उसमें जज भी अगर मुसलमान है और गवाह मौजूद हैं, लड़का लड़की इजाब व कबूल करते हैं, महर तय होता है, तो बिल्कुल शादी हो जाती है। ये भी निकाह है, बिल्कुल निकाह हो गया। और सुन्नत है भाई खुतबे का पढ़ना और इस तरह से मस्जिद के अंदर करना, ये तो सुन्नत है। अगर इस तरह नहीं है तो ऐसे भी हो सकता है। अगर इजाब व कबूल कराने वाला शख्स जो है, जो जज है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन वहाँ पे गवाह मौजूद हैं, लड़का लड़की मौजूद हैं, उनके वली रिश्तेदार मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं, और वो उन सब के सामने इजाब व कबूल कर लेते हैं, तो उससे भी निकाह जो है वो हो जाता है, ठीक है जी। बाकी दूसरा जो है वो मेरी बहन ने कहा है कि उनके मियाँ जॉब करते हैं, उनको सुबह जल्दी निकलना होता है, तो क्या नमाज का वक्त मिसाल के तौर पे 6 बजे हो रहा है, उनको घर से निकलना है 5:30 बजे, तो क्या वो 5:30 बजे फ़जर की नमाज़ पढ़ के निकल सकते हैं? अच्छा देखें, अभी तो फ़जर का वक्त नहीं हुआ ना। जब फ़जर का वक्त नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं? तो नमाज होगी नहीं। नमाज तो फ़र्ज़ होती है जब के वक्त हो जाए। वक्त के दाखिल होने से पहले नमाज़ पढ़ेंगे तो वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तो उनके लिए ये है कि भाई जब वक्त हो जाए तो उसके बाद उन्होंने नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। और कोशिश करें कि जी उससे वक्त हो जाने के बाद नमाज़ पढ़ें। और वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात अगर फ़र्ज़ पढ़ने हैं उनको तो वो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। और बाकी दूसरा मेरी बहन ने कहा है कि उनकी 2 बेटियां हैं और उनके मियाँ कहते हैं कि जी उन्होंने अपने एक बेटी अपने भाई को दे देनी है और एक बहन को दे देनी है। अच्छा ये देखें, हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा इसको मैं ये कहूँगा कि ख़ानदान के अंदर शादी करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि भाई आप शादी कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के बच्चों से, बिल्कुल कर सकते हैं। शरई तौर पे तो कोई ममानियत नहीं है, बिल्कुल शरीयत इस बात की इजाज़त देती है, ठीक है। लेकिन यानी इस चीज़ को बुनियाद बनाना कि भाई वहाँ से उसको यहाँ लेके आना है, उस लड़के को यहाँ आना है, उस लड़की को यहाँ लेके आना है, या फैमिली के बच्चों को यहाँ लेके सेटल करना है, तो सिर्फ इस बुनियाद पे किया जाए तो ये बात थोड़ी सी मुनासिब नहीं है। वो इसलिए कि हो सकता है कि इसमें अब वो जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ना हो। तो शादी तो एक मुतलकन एक लड़का लड़की की खुशी होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए, बच्ची की रज़ामंदी शामिल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ना। सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी वो लड़का यहाँ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आम तौर पे ये शादियाँ फिर कामयाब नहीं होती, इसमें मसाइल खड़े हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, जैसे एक आम तौर पे ये देखा गया है कि हाँ अगर माशाल्लाह बच्चा सब कुछ सही है, पढ़ा लिखा है और अगर दीनदार है और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, लड़की को पसंद है, तो फिर तो कोई अर्ज नहीं है, फिर तो आप कहीं पे भी करें तो वो कर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ निकाह को इसलिए कि जी माइग्रेशन के लिए और इमिग्रेंट करने के लिए कि जी वो यहाँ से वहाँ से इमिग्रेंट करके यहाँ आ जाएगा और उसका वीज़ा हो जाएगा और वो यहाँ आके काम करेगा, तो ये भाई की मदद हो जाएगी, बहन की मदद हो जाएगी, तो ये काम ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसके वजह से मसाइल काफ़ी खड़े होते हैं और अब सामने भी आते हैं। मैं कह रहा हूँ
کہ اگر لڑکی کی خواہش ہو، اس کی رضامندی ہو، اس کی چاہت ہو، اس کی اجازت ہو تو بالکل کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو صرف اس بنیاد پہ نہ کریں جی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا فرض کے اندر دیکھیں تقریباً جو ہے وہ 13 فرض ہیں، جو ہے 7 اس سے پہلے ہیں نماز شروع کرنے سے اور 6 نماز کے اندر ہے۔ سب سے پہلا فرض کیا ہے کہ انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے، اس کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، نماز کا وقت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نماز کی جو ہے وہ آپ جو نیت و تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نماز کو جو ہے وہ شروع کریں، اور پھر نماز کے اندر جو ہے قیام کا ہونا، رکوع اور سجود کا ہونا، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کا تلاوت قرآن پاک کا کرنا، اور آخری قاعدے کے اندر اتنی دیر بیٹھنا کہ جس سے جو ہے وہ فرض پورا ہو جاتا ہے تحیات کے بقدر، اور سلام پھیر کر نماز سے علیحدہ ہونا۔ تو یہ نماز کے جو فرائض ہیں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ناظرین، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔